یعنی یہ اصول ہے قربانی کا، یہ شرط ہے قربانی کی کہ قربانی عید نماز کے بعد ہوگی، عید نماز سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، ساتھ میں قربانی کے لیے جو اہم ترین شرط ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قربانی کا حکم دیا اس کے بارے میں دو تین بڑے معروف فرامین ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، ایام ذی الحجہ جاری و ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں میں افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں، اور ان کی افضلیت کی وجہ سبب بالکل واضح ہے کہ ان دنوں کے اندر بہت ہی اہم اسلام کا رکن فریضہ ادا کیا جاتا ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ ان دنوں کے اندر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس دن کو مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایام افضل ترین اللہ کے ہاں جاری و ساری ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال بقیہ تمام دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو چونکہ قربانی ایک اہم معاملہ ہے تو انشاءاللہ آج ہم بھی قربانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قربانی امت مسلمہ پر ضروری قرار دی گئی ہے، سنت مؤکدہ ہے، ایک نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل قربانی کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر کو حکم صادر فرماتا ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور نحر کرتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہے، بے نسل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے قربانی کرنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قربانی کی ہے۔ یعنی جب سے آرڈر آیا اللہ کا، جب سے حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اور اس آیت کے اندر ایک اہم ترین مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز کا تذکرہ پہلے ہے، قربانی کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہاں سے دونوں نمازیں مراد لیے محدثین نے۔ کون سی نمازیں؟ ایک فرض ہے نماز جو 5 وقتہ نماز ہے،
اور دوسری جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے۔ یہاں سے کیا مراد ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اور اس کی 5 وقتہ نماز نہیں ہے، فرض نماز ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قربانی کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے نماز پھر قربانی ہے۔ اور وہ شخص جو بہت سارے اعمال کرتا ہے اور ہمیشہ تارک نماز ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اعمال کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بہت سارے دلائل سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہودیوں سے، عیسائیوں سے جا کر ٹیکس وصول کر کے آؤ اور مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، لیکن یاد رکھنا ایسا مسلمان جو 5 وقتہ نماز ادا نہیں کرتا، اس سے بھی یہودیوں کی طرح ٹیکس لینا ہے، زکوٰۃ نہیں لینی۔ یعنی سیدنا عمر اتنی سختی کیا کرتے تھے، جو تارک صلاۃ تھا ان کو یہودیوں کے برابر قرار دیتے تھے، نماز چھوڑنے والے کو۔ تو بہت سارے بے شمار، یہ موضوع ہی الگ ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد قربانی کرو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کرو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول قائم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ یہی ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہے، عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کا بڑا معروف واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے گھر سے خون آ رہا ہے، بہہ رہا ہے باہر کی طرف۔ آپ سمجھ گئے کہ اس نے قربانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو، یہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ اصول ہے قربانی کا، یہ شرط ہے قربانی کی کہ قربانی عید نماز کے بعد ہوگی، عید نماز سے پہلے نہیں ہوگی۔ تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، ساتھ میں قربانی کے لیے جو اہم ترین شرط ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں قربانی کا حکم دیا، اس کے بارے میں 2-3 بڑے معروف فرامین ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ مقرر کی، یعنی قربانی کرنی ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے قربانی مقرر کی ہے، اس کی اہم ترین وجہ، سبب، مقصد بھی بیان کر دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تکبیرات بلند کرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں میں سے وہ جانور جو بہیمت الانعام ہیں، جن کو گھر کے اندر پالا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، گھاس بھوس دے کر ان کی خدمت کی جاتی ہے، سنبھالا جاتا ہے، ایسے جانوروں کی قربانی کریں۔ اور سبب کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انعام کے اندر۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر، سورۃ حج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ کس پر؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، جو تم اپنے گھروں کے اندر پال پوس کر بڑے کرتے ہو، ان پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو۔ یہاں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی 8 جانوروں کا تذکرہ کیا۔ وہ 8 کون سے ہیں؟ جن میں سے بکرا بھی آتا ہے، جن میں سے اونٹ بھی آتا ہے، جن میں گائیں بھی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جس میں بھیڑ بھی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، نام ذکر کر کے ان کے مذکر مؤنث نر مادہ، یہ 8 قسمیں ہیں، ان کی قربانی کرو۔ ان 8 قسموں کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ جو اختلافی بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھینس ہے یا کٹا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا نام شریعت نے ذکر نہیں کیا۔
ہر چیز کا نام شریعت نے ذکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، تقریری ہیں۔ کچھ آپ نے فرمایا، کچھ آپ نے کیا، کسی کو آپ نے برقرار رکھا، یہ سارے سنت کی ایک شکلیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا نام لے کر کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال ہے، بلکہ شریعت نے اصول اور قواعد رکھے ہیں، ان کے مطابق جو چیز ہوگی اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اصول و قواعد کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو مخلب اور ذو ناب، یہ دو قاعدے ہیں شریعت کے۔ فرمایا کہ جانوروں میں سے وہ جانور حلال ہیں جو ذو ناب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کچلی والے جانور جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جس طرح کتا ہے، جس طرح شیر ہے، آپ ان کے دانتوں کو دیکھیں گے، دو دانت لمبے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے جانور حرام ہیں، حلال نہیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ مقرر کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے بارے میں ایک قاعدہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو مخلب، وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے، اس طرح کے جانور، اور بھی پرندے اس طرح کے ہیں جو اس طرح اچانک حملہ کرتے ہیں اور چیر پھاڑ کرتے ہیں، پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے پرندے حرام ہیں، الا یہ کہ ان کے علاوہ اگر کسی کا نام آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن سب پرندوں کا نام شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ سب جانوروں کا نام لے کر یہ نہیں کہا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، نہیں، یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا شریعت نے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کے اندر 4 جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، وہاں بھی ایک جانور کا تذکرہ ہوا، البقر، ایک جانور بقرہ ہے، قاف کے ساتھ 2 نقطوں والی قاف، جیسے سورت بقرہ ہے پہلی سورت، کیونکہ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے اسی لیے اس کا نام ہی بقرہ ہے۔ تو یہ جو بقرہ ہے اس قاعدے میں شامل ہے کہ جو بھی بقرہ، اس گائے کی جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی گائیں اس میں شمار ہوتی ہیں، جو بھی گائیں کی جنس ہے وہ حلال ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ بھینس، کٹا بھی، یہ بھی گائے کی شکل ہی ایک۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس سے قبل آپ چلے جائیں، اس سے قبل یہ 50-100 سال، یہ جو 50-100 سال پچھلے، اسی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ائمہ اس مسئلے پر متفق ہیں، اہل لغات اس مسئلے پر متفق ہیں، دیگر تمام محدثین اس مسئلے پر متفق ہیں۔ تو گائے کے حصہ، گائے کی جنس ہے، یہ جو کٹا ہے، یہ جو بھینس ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہمارے اس پاکستان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جلال الدین سلطان محمود، جلال پور پیر والا کے سلطان محمود محدث وقت تھے، وہ خود قربانی کیا کرتے تھے، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو منع کرنے والے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، بہت سارے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی قرآن کی آیت قرآن کی تفسیر کرتی ہے، کبھی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، کبھی لغت کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے قرآن مجید کی تفسیر، کبھی اہل عرب کے رواج کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر یہ لفظ جو ہے کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی وہاں پر کیا لیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، محدثین کے دور کے اندر، تابعین صحابہ کے دور کے اندر، یہ جو لفظ بقرہ ہے اس میں گائے کو شمار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھینس کو بھی شمار کیا جاتا ہے کہ جو قرآن میں بقرہ ہے اس سے مراد بھینس بھی ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، ان کے اپنے طور پر ان کے دلائل ہیں، اپنے طور پر یہ معاملہ ہے، لیکن ایک مجموعی بات یہ ہے کہ محدثین جنہوں نے قربانی کی ہے وہ جمہور اکثر محدثین علماء اکرام کی یہی رائے ہے کہ یہ قربانی جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ ملے گائیں تو پھر کرنی چاہیے، اگر گائیں نہ ملے تو پھر کرنی چاہیے۔ ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو گائیں نہیں ملتی تو پھر آپ کو کس نے کہا ہے قربانی کرو؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ گائیں نہ ملے تو پھر بھینس جائز ہے، اگر گائیں ملتی ہے تو پھر بھینس جائز نہیں؟ پھر کس نے حلال کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ بھینس کی نکالی جاتی ہے، دودھ کے معاملے میں بھینس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، تو یہ دودھ پینا، زکوٰۃ نکالنا، اس کو بھی قیاس کیا گیا ہے قربانی اسی گائے پر، قیاس نہیں کیا گیا۔ ایک طرح سے یہ جنس ہے، بات کہتے ہیں قیاس بھی نہیں کہنا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی درست نہیں ہے قیاس کرنا، کیونکہ ایک
جانور ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. اس کی ایک سادہ سی میں مثال دے دوں کہ آپ کے ہاں بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے ملک ہیں. بکرا آپ کے ہاں جو ہے وہ بکرا اس کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے. دوسرے علاقوں میں جائیں گے اس کی شکل و صورت مختلف ہوگی. دوسرے شہروں کے اندر جائیں یا دوسرے ملکوں کے اندر اس کی شکل و صورت مختلف ہوگی. گائیں جو آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ہے، اس کی شکل و صورت مختلف ہوگی. آپ دیگر ملکوں کے اندر جائیں وہاں گائیں کی شکل و صورت مختلف ہوگی. آپ کے ہاں جو اونٹ ہیں ان کی شکل و صورت مختلف ہوگی. دیگر علاقوں میں جائیں وہاں شکل و صورت مختلف ہوگی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو اونٹ کی قربانی ہوئی ہے وہ ایک کوہان والا اونٹ تھا. آج کل 2 کوہان والے اونٹ بھی پائے جاتے ہیں. پھر تو یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کوہان والے اونٹ کی قربانی کی یا نہیں. تو بات یہی ہے کہ شریعت نے ایک قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا. تو گائے کی جنس کے اندر بھینس بھی شامل ہے. اس کی قربانی کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اس کے اندر اہل علم کے اندر جو متقدمین تھے، جو محدث گزرے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام ائمہ بھی اس پر متفق ہیں. اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی 4 دن کی جائے یا 3 دن، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن راجح قول اگر اکثر محدثین کو دیکھا جائے اور اکثر اہل علم کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں 4 دن قربانی ہے. اس کے دلائل بھی موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، تشریق کے جو دن ہیں وہ ذبح کے دن ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق، جو تشریق کے دن ہیں وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں کھایا پیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. بعد میں آنے والے متاخرین نے ذبح والی روایت کو کچھ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر محدثین کو دیکھا جائے ان میں سے کسی نے بھی اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام تشریق کیا ہے. تھا ایام تشریق، ان دنوں کے اندر وہ دن کتنے تھے؟ 10، 11، 12 اور 13. اور بالکل واضح طور پر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، جو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر قربانی ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں یہ صحیح ترین قول ہے. یہی سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے، یہی سیدنا جبیر بن مطعم کا قول ہے، یہی سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ہے. یہ سارے صحابہ بھی 4 دن تک قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ قربانی کے ایام ہیں، ان کے اندر قربانی کرنی چاہیے. بہت سارے ایک مسئلے پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے مختصر بات ہو رہی ہے. اسی طرح جانوروں کی شکلوں کے بارے میں اور ان کے جو معاملات عیوب کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سے جانور ذبح کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے. واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر 4 عیوب کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانی نہیں ہو سکتی. کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وہ ہے جو کانا ہو، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، واضح طور پر پتہ ہو. دوسرا جانور جو لنگڑا ہو، جس کو لنگڑا پن واضح ہو، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا لنگڑا کر چلتا ہو، پتہ چلے کہ یہ بالکل لنگڑا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جانور جو اتنا بڑا ہو چکا ہو کہ وہ انتہائی کمزور لاغر ہو، فرمایا کہ یہ بھی قربانی میں جائز نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جو اتنا کمزور ہو جس کی ہڈیوں کے اندر گردہ ہی نہ ہو، اتنا کمزور ہو، فرمایا یہ بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی سے بھی ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور جس کے کان میں سوراخ ہو، وہ جانور جس کا کان چیرا ہوا ہو. یعنی واضح طور پر عیوب کا تذکرہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ یہ عیوب ہوں تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اور ایک عام جو سمجھا جاتا ہے وہ جانور کا خصی ہونا، اس کو بھی عیب شمار کیا جاتا ہے. واضح کر دوں کہ یہ عیب ہمارے ہاں تو محسوس ہو سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں یہ عیب ہے، لیکن شرعی معاملات میں وہ عیب اس وقت تک شمار نہیں ہوگا جب تک پیارے پیغمبر نے اس کو عیب نہیں کہا. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب نہیں کہا وہ عیب نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ خصی جو جانور ہے اس کی قربانی جائز ہے. اس کی دلیل ہے سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جب ارادہ کرتے، اشترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے، کب شعینی، 2 مینڈے خریدتے تھے. وہ 2 کیسے تھے؟ ان کی
صفت بیان کی گئی ہے عظیمتینی، وہ بڑے ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، قد پہاڑ میں بڑے ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینڈا تھا وہ کیسا تھا؟ عظیم تھا، یعنی بڑا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو نشانیاں تھیں وہ یہ تھی کہ وہ سمینین، وہ دونوں جو مینڈے ہوتے تھے وہ بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے، ان کے اندر زیادہ گوشت ہوتا تھا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں املحین، وہ ایسے ہوتے تھے جو چت کبرے ہوتے تھے، سفید کلر کے، ان پر چھوٹے چھوٹے کالے داغ، کالے کالے دھبے ہوتے تھے، اس طرح کے ہوتے تھے۔ پھر اقرنین، صحابہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مینڈے خریدتے تھے وہ سینگوں والے ہوتے تھے۔ اور پھر پانچویں صفت بیان کرتے ہیں موجوعین، وہ دونوں خصی ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور بکرے مینڈے کی ذبح قربانی کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ عیب نہیں ہے شرعی طور پر۔ شرعی طور پر عیب وہی ہوگا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ قربانی کے حوالے سے جن جانوروں کے عیوب وہ احادیث کے اندر واضح ہیں، اس کو عیب قرار نہیں دیا گیا، اس لیے یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد قربانی کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ قربانی والا جو جانور ہے اس کے 2 دانت ہونے چاہیے۔ 2 دانت ہونا یہ شرط ہے تمام بڑے جانوروں کے لیے، سوائے بھیڑ کے، سوائے بھیڑ کے 2 دانت کا ہونا شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الذعن۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی کرو 2 دانت کے جانور کی، قربانی کرو 2 دانت کے جانور کی۔ اب 2 دانت میں کون سا ہے؟ بڑا گائے ہو، اور اسی طرح اونٹ ہے، اسی طرح بکرا ہے، یہ سب ان کے 2 دانت ہونا ضروری ہے۔ عمریں بعض اوقات بیان کی جاتی ہیں، عمروں کے اعتبار سے درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ عمریں کسی علاقے میں دانت دیر سے آتے ہیں، کسی علاقے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ عمروں کا نہیں بلکہ شریعت نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ 2 دانت کا ہونا شرط ہے قربانی کے جانور کے لیے۔ اتنی عمر کا ہو کہ اس کے 2 دانت نکل چکے ہیں آگے، تو پھر آپ چیک کر لیں جو جانور 2 دانتوں کا ہے وہ خریدے۔ دوندہ، یہ شرط ہے شریعت کی کہ یہ جانور قبول ہوگا۔ اب یہ جانوروں کی کچھ اقسام ہم نے بیان کی، کچھ اہم مسائل بیان کیے، ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد پوچھا بھی جاتا ہے سوال کہ یہ سوال بتلائیے کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ عقیقے کا سوال کیا جاتا ہے قربانی کے جانور میں۔ تو یہ عقیقے کا سوال، قربانی کا جانور، پہلی بات تو یہ عقیقہ الگ ایک عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، مالی عبادت، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ پھر قربانی کے بڑے جانور میں حصہ عقیقے کا شامل کرنا یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ جو عقیقے کا جانور ہے وہ واضح طور پر ہے، بکرا بکری ہے، واضح طور پر احادیث میں الفاظ ہیں، اور یہاں قربانی کا جانور گائے یا اونٹ اس کے اندر حصہ ڈال دینا یہ عقیقے سے کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ عقیقہ ایک الگ عبادت، یہ الگ عبادت ہے، شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو عقیقے میں جو جانور ہیں وہی ہوں گے، قربانی میں جو جانور ہیں وہی ہوں گے۔ اگر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کی گنجائش ہے، عقیقہ کرنے کی توفیق ہے، پیسے اتنے ہیں کہ عقیقہ کر لوں، کیا قربانی کو چھوڑ کر عقیقہ کر لوں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ قربانی بہت عظیم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من کان لہ سعۃ فلم یضحی، جس کو اللہ نے استطاعت دیے، طاقت دیے قربانی کرنے کی، قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے اندر بھی داخل نہ ہو، وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے، جس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک ضروری امر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے، ہر سال قربانی کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرب دیکھنا چاہتا ہے، محبت دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرا بندہ عبادت کرتا ہے ایسی جس کے اندر اپنا مال خرچ کر کے میری راہ میں قربانی کرتا ہے، اور کون ایسا ہے جو اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بہت سارے بہانے کیے جاتے ہیں کہ صدقہ کر دیں، قربانی نہیں کریں، صدقہ کر دیں، یا ایسے بہانے بھی ہوتے ہیں کہ قربانی
کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کسی غریب کی مدد کر دیں، مسکین کی مدد کر دیں، تو یہ سارے معاملات الگ ہیں، قربانی الگ ہے، ایک مستقل عبادت ہے، ایک دائمی عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ قربانی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو چھوڑ کر، اس سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کو چھوڑ کر ہم دوسرے طریقے استعمال کرنا شروع کر دیں، جس کا مطلب ہے ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے فرمایا نہ تمہاری اس قربانی کا مجھے گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کھالیں پہنچتی ہے، نہ اس کی چربی پہنچتی ہے، کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری اطاعت کرتا ہے، کس کے دل کے اندر میرا تقوی ہے، میرا خوف ہے، جو میرے خوف کی وجہ سے، میرے تقوی کی وجہ سے میری راہ میں قربانی کرتا ہے اور اس پر اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، دلوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کی طرف، نہ تمہاری خوبصورتی کی طرف، نہ تمہارے چہروں کی طرف، دلوں کو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ دل کتنے خوبصورت ہیں، ان دلوں کے اندر کتنا اللہ کا تقوی ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنی اللہ کی پرہیزگاری ہے، یہ کتنا دل اللہ کی طرف مائل ہے۔ تو یہ قربانی ایک اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے جس کو کرنا چاہیے، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بہانے بنا کر آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں، جی ہاں قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتے ہو قرض لے کر اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، وہاں اللہ کی ذات کی رضا کے لیے کیا کچھ دنوں کے لیے قرض نہیں لے سکتے؟ قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں جلدی قرض ادا کرنے کی، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں قرض، جلدی ادا کر سکتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ قرض لے کر بھی قربانی کریں اور بعد میں فوراً ادا کر دیں، کیونکہ یہ امر بڑا عظیم ہے۔ یہ قربانی پیارے پیغمبر نے کی، صحابہ نے کی، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر جس روایت سے ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ فوت شدگان جو لوگ ہیں ان کے لیے قربانی کرنی چاہیے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے اپنی جامع کے اندر کہ یہ شروع سے ہی اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قربانی فوت شدہ لوگوں کے لیے کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اہل علم کی دو رائے ہیں، لیکن واضح طور پر صحیح جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بلا وجہ اگر وصیت نہیں کی، کسی فوت ہونے والے نے وصیت نہیں کی اپنے لیے، تو پھر قربانی اس کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک حدیث سے دلیل لی جاتی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کیا، آپ نے ذبح کرتے ہوا فرمایا اللہم تقبل منی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس کو قبول کر لے میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ اس کو عمومی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ خدیجہ جو آپ کی زوجہ تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے لیے بھی کی، اس کا مطلب ہے اور صحابہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کا مطلب ہے کہ جو بعد میں فوت ہو جائیں گے ان کے لیے بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کیے ہیں، تو اس سے مراد ہے کہ میت کے لیے کی جائے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سیدہ خدیجہ کا نام لیا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نام لیا ہے کہ میرا وہ صحابی فوت ہو چکا، اللہ اس کی طرف سے کر رہا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں جو میری زوجہ سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر عام دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس دعا کے طرح ہم اپنی قربانی کرتے ہوئے اس میں اپنا نام شامل کرنے کے بعد یہی دعا کر سکتے ہیں۔
यहाँ तक इजाज़त है। बाकी ख़ास तौर पर किसी के लिए कुर्बानी करना और उसके लिए दूसरी दलील पेश करना, वो दलील क्या है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी किया करते थे हर साल। तो इसका मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करते थे, तो जो फ़ौत हो जाए उसके लिए कुर्बानी हो सकती है। इस दलील को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इसको सही तौर पर बयान नहीं किया जाता। यही कहा जाता है कि सैयदना अली ने की। इस रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, पूरे अल्फाज बयान नहीं किए जाते। ये अल्फाज वो हैं जो अहादीस के अंदर मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर, दीगर किताबों के अंदर। सैयदना अली फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे लिए कुर्बानी करना। ये हदीस के पूरे अल्फाज हैं, अगरचे हदीस भी ज़ईफ़ है, हदीस में भी इख्तिलाफ पाया जाता है ज़ौफ़ का। फिर भी अगर हम मान लें ठीक है हदीस ज़ईफ़ पर भी आप अमल करते हो, तो फिर इससे मसला ये निकलता है अगर फ़ौत शुदा बंदा अपने लिए वसीयत करके गया हो तो फिर जायज़ वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है। वो रसा के लिए दुरुस्त से अगर जायज़ वसीयत पूरी करे। अगर वो वसीयत करके दुनिया से रुखसत हो गया है फिर उसकी औलाद उसकी तरफ से कर सकती है। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की, दुनिया से चला गया, इसको सदक़े के मामले से नहीं मिलाना चाहिए कि सदका किया जाता है, माली सदका फ़िला दूसरे दलाइल भी पेश किए जाते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि जो शरई अमर है उसके वाज़ेह सबूत होने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियाँ किया, आपने किसी का नाम नहीं लिया। सहाबा के इतने जो है अक़रबा फ़ौत हो चुके, आपने उनके नाम लेकर उनकी ख़ास कुर्बानी नहीं की। ये दुआ पढ़ सकते हैं, जो दुआ है उसमें अल्लाह ताला चाहे तो उसको अजर दे दे। तो मुस्तकिल किसी फ़ौत शुदा के लिए कुर्बानी करना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इजाज़त दी गई है अगर उसने वसीयत की हो। अगर वसीयत नहीं है तो फिर दुरुस्त नहीं है। तो ये चंद मसाइल थे कुर्बानी के हवाले से, और भी बहुत सारे मसाइल बयान किए जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मसला हम सुनते हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती है, अहले इल्म से रुजू करें, किताब और सुन्नत की तरफ आएँ, किताब और सुन्नत की दलील को देखें, हदीस कुरान को देखें, और आइमा सलफ़ और मुहद्दिसीन उनके उनकी अक़वाल की भी क्या दलील है कुरान और हदीस से, उनमें गौर व खोज करें। और फिर आप इस्लामी मामलात जो हैं, इस्लामी जितने भी उमूर हैं, उनको सरअंजाम दें। अगर अपनी तरफ से हम जो भी करते रहें वो शरीयत नहीं बन सकता। शरीयत वही है कि जिसकी दलील या तो कुरान में हो या तो हदीस में हो, और उसके मुताबिक अगर अमल हो वही काबिल कबूल है। अगर उसके मुताबिक अमल नहीं है तो फिर उसकी शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक कोई हैसियत नहीं है, और अल्लाह ताला ऐसे अमल को कबूल भी नहीं करता जो अल्लाह ताला के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक ना हो। आखिरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम किस तरह करनी चाहिए। कुर्बानी के गोश्त की जो तकसीम है उसके बारे में एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की हदीस भी मिलती है, कुरान मजीद की आयत, एक सूरत हज की आयत भी मिलती है। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी जो करनी चाहिए उसके 3 हिस्से करने चाहिए। तो ये जो 3 हिस्से बनाए जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना इसकी कुरान में कोई दलील है ना हदीस के अंदर कोई इसकी वजाहत है कि 3 हिस्से करो ज़रूरी तौर पर, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का जो गोश्त है कुलू व अतइमू, एक अल्फाज हदीस के अतीमू हैं, दूसरे अल्फाज तसद्दकू के हैं, खुद भी खाओ और खिलाओ, वद्दखिरू और ज़ख़ीरा भी करो, जमा भी कर सकते हो। जैसा कि हदीस के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले शरीयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी को जमा करने की इजाज़त नहीं दी थी। 3 दिन तक इस्तेमाल करो, जो बच जाए दूसरों को दे दो, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करो। बाद में इजाज़त मिल गई। अब तरीका क्या है कि ख़ुद भी खाओ और गरीब व मसाकीन का भी ख्याल करो, और तीसरी बात जमा भी कर सकते हो। यहाँ फ़र्द और ज़रूरी नहीं है कि 3 हिस्से ज़रूरी करने चाहिए, और जमा भी ज़रूरी है, और ख़ुद भी खाना ज़रूरी है, दूसरों को भी खिलाना ज़रूरी है। ये ज़रूरी बातें नहीं है, बल्कि कुर्बानी के हवाले से ये एक शरीयत ने रहनुमाई की है। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, फरमाया कि इससे ख़ुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो मोहताज हैं, जो मोहताज हैं, गरीब हैं, उनको भी खिलाओ। तो उनको भी खिलाना चाहिए, ख़ुद भी खाना चाहिए। ये तरीक़ाकार है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का और इस्तेमाल करने का। बाकी इसके हिस्से करना और इसको बड़े एहतमाम के साथ
ضروری سمجھنا، فرض واجب سمجھ کر حصے کرنا، اس کی کوئی دلیل شریعت میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کتاب و سنت میں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔